ہے نا وہ اس طرح ان میں تبدیلی کی تھی، اور ان کی مثالیں بھی وہ دے رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے انبیاء کرام اور ان کے نیک پیروکاروں کو اپنا محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے، ہر قوم کے انبیاء کرام کو، یعنی ہر قوم کا پہلے ہر نبی ہوتا تھا۔ شعیب علیہ السلام مدین قوم کے نبی تھے، ہارون علیہ السلام الگ تھے، موسیٰ علیہ السلام الگ تھے، ہر جگہ پر بہت زیادہ پیغمبر ہوا کا ہر ایک قوم کا۔ تو جب کہ کافروں کو ناپسندیدہ اور مبغوض ٹھہرایا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحی نے وہی الفاظ استعمال کی جو کسی قوم کی اپنے روزمرہ اور محاورے کے مطابق تھے، چنانچہ کسی موقع پر محبوب کی بجائے بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ اس قوم کے روزمرہ اور محاورے کے عین مطابق تھا، لیکن یہودیوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف انہی کو قرب حاصل ہے اور صرف وہی اس کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو میری بات، دیکھو یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ عرب کے محاوروں کے مطابق وہ نازل ہوا ہے۔ کس کے مطابق نازل ہوا ہے؟ محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اب تورات تھا یا زبور تھا یا انجیل تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو عادات تھے، جو ان کے عرف میں جس طرح باتیں تھی، جو محاورے وہ استعمال کرتے، تورات بھی اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں کی کم عقلی کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو محاورے کے طور پر استعمال کیا، تو انہوں نے اس کا اصلی معنی مراد لے لیا۔ کیا مراد لے لیا؟ اصلی معنی مراد لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنی اسرائیل کہا ہے اور یہ کہا ہے وہ کہا ہے، بس اللہ کے تو ہم محبوب ہے اور اللہ ہمارا ہی ہے اور ہمارے ہاں جو ہے نا کوئی بھی اس طرح وہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس کا وہ معنی مراد لے لیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا محاورے کے طور پر کہ کراچی کی جو بلڈنگ ہے نا وہ تو آسمان سے باتیں کرتے ہیں، تو اس کا آسمان سے باتیں کرنے کا یہ محاورہ ہے نا، محاورے میں اصل بات تو معنی تو مقصود نہیں ہوتا نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی اونچی بلڈنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اس کو اپنے اصل معنی میں لے لیا، تو یہ ان کی وہ غلط تھی، انہوں نے تحریف یہاں سے شروع کر دیا۔ اچھا، اس نے اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب صرف ان کو ملتا ہے جو اس پر ایمان لے اور ان کے فرمانبرداری اختیار کرے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، اس کو دیکھ آیتوں کو چھپانا۔ آیتوں کو کیسے چھپاتے تھے؟ یہودی علماء نے تورات کی بعض آیتیں چھپا رکھی تھی جو ان کی ذاتی مفادات کے خلاف تھی۔ اب دیکھو مثال، تورات میں حکم تھا کہ زنا کے مجرم کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن یہودی علماء نے مل کر تورات کے اس حکم کو بدل ڈالا اور اس کی بجائے مجرم کو کوڑے مارنے اس کا منہ کالا کرنے کی سزا مقرر کی اور آیت چھپا دی جس میں سنساری کی سزا دینے کا وہ حکم تھا۔ اس سلسلے کو اور ایک مثال ہے، اب دیکھو یہاں پر آیتوں کو چھپانا یہ بھی ایک تحریف کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور مثال بھی ہے، تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی اولاد میں نبوت اور رسالت کی بشارت موجود ہے، اور ایک ایسی امت کی پیشنگوئی ہے جو حجاز کی سرزمین میں غلبہ حاصل کرے گی، جس سے مراد آپ علیہ السلام تھے، جس کی بطور عرفات کی پہاڑیاں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گی اور وہاں سے دوسرے ممالک کے لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ تو کیا کیا یہودیوں نے؟ پہلے تو اس بشارت کا یہ مطلب بدلا کہ یہ محض ایک نئی امت کے آنے کی خبر ہے، اس کی پیروی اور اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، ملحمۃ کتبت علینا، کہ یہ مسلمان جو ہم پر غالب آ رہے ہیں ان کا یہ غلبہ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، گویا ہمارا مقصد مقدر یہی ہے۔ لیکن جب ان کی یہ تعویل نہ چل سکی تو وہ ان آیتوں کو چھپانے لگے جس میں امت مسلمہ کے بارے میں پیشن گوئی موجود تھی۔ اس بارے میں قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں ظاہر کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں تاکہ وہ کل کو تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں گے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب اسی جہالت کہیں یا شرارت کی یہودیوں نے اس پیشن گوئی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کی اولاد میں نبوت رکھی جائے گی اور ایک نئی امت برپا ہوگی، اسے صرف ایک اطلاع اور ایک خبر قرار دیا اور اس نبوت کی اطاعت اور امت مسلمہ کی طریقے پیروی کو ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے اس کو ایک خبر ہی سمجھا نا کہ ایک نئی امت پیدا ہوگی، بھائی یہاں تک اس کو محدود کر دیا، حالانکہ اس کو خود پتہ بھی تھا لیکن بس انہوں نے نہیں مانا۔ حالانکہ اس کا صاف مطلب کیا تھا؟ صاف مطلب تو یہی تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک امت آئے گی، تو امت کیسی آئے گی؟ تو امت مطلب ہے کہ اس کی نسل میں ایک نبی آئے گا نا، اس نبی کا ایک کیا ہوگا؟ اس نبی کی امت ہوگی جو کہ آپ علیہ السلام ہوں گے اور ہم اس کی امت ہی ہوں گے، لیکن انہوں نے نہیں مانا کہ نہیں یہ تو ہم اس کو پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہے نہیں، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے، یہ تو اسحاق کی اولاد میں سے ہے نہیں۔ لیکن ان کے پاس اس چیز کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو جو تھے نا وہ
اسرائیلی تھے، آپ اس کو کیوں نہیں مان رہی؟ آج تک ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں۔ زکریا علیہ السلام کو کیوں انہوں نے قتل شہید کر دیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیوں جو ہے نا وہ شہید کر دیا، قتل کر دیا؟ ان کے پاس کا کوئی جواب جو ہے نا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ یہ بغیر حق کے جو ہے نا انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہرحال ان کی اگر ہم زیادہ اس کو تفصیل سے بھی پڑھیں نا، بس آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھنا کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بحث مباحثہ کیا ہے، تو بحث مباحثہ کی بات یہی ہے کہ یہ کبھی آیات کی معنوی تحریف کرتے تھے، کبھی لفظی تحریف بھی کرتے تھے، لفظوں کو بدل دیتے تھے، کبھی معنی کو بدل دیتے تھے، اور کبھی جو پیشن گوئی ہوتی تھی نا اس پیشن گوئی کو ایک عام سا سمجھ لیتے تھے۔ سمجھ آ رہی میری بات نا؟ جس طرح کی تورات میں آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی دی گئی تھی نا، تو انہوں نے ایک عام سا امت کو سمجھ لیا، یہ نہ سمجھا کہ ہاں آپ علیہ السلام آئیں گے ایک نبی کے حیثیت سے اور ان کی کیا ہوگی، ایک امت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسرے کی آیتوں کو چھپا بھی دیتے تھے۔ تیسری بات تحریف کی یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک عام حکم کو کیا کرتے تھے، خاص کر لیتے تھے، جس طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کیا کر دیا، ان کے ساتھ بحث کیا اور مناظرہ کیا ان کی خباثتوں کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، یہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہودیوں نے نبوت محمد کا انکار کیوں کیا؟ دیکھو، یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار درجی وجوہات کی بنا پر کیا تھا۔ نمبر 1، انبیاء کرام کے حالات اور ان کے ماحول کا مختلف ہونا۔ نمبر 2، انبیاء کرام کی بیویوں کی تعداد کا ایک جیسا نہ ہونا۔ انبیاء کرام کا ایک ہی دین ہونے کے باوجود ان کی شریعتوں میں فرق ہونا۔ دیکھو ابھی یہ کس طرح کی باتیں ہیں۔ نمبر 4 دیکھو، اللہ تعالیٰ کا مختلف نبیوں سے مختلف رویہ اختیار کرنا۔ نمبر 5، حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام وہ سے ان کا تعلق زیادہ تر بنی اسرائیل سے تھا، ہونا ہے، جبکہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اب دیکھو انبیاء کرام کے حالات اور ان کے ماحول کا مختلف ہونا۔ دیکھو ایک نبی ایک حالت میں آیا، حالات ساروں کے ایک جیسے تو نہیں دینا۔ ایک کی حالت یہ تھی کہ سامنے سے فرعون ہے، دوسری کی حالت یہ تھی کہ سامنے سے وہ ہے نمرود ہے، دوسری کی حالت یہ تھی کہ وہ اس کے سامنے سے کون ہے، ابو جہل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ حالات اسی طرح۔ دوسری نمبر یہ تھے کہ ان کی بیویوں کی تعداد بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ مثال آپ علیہ السلام کی 11 بیوی ہیں، 13 تھی یا 9 تھی یا جتنی بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی یا اور انبیاء کرام کسی کے کم کسی کے زیادہ، وہ کہتے ہیں یہ کیسے وہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام کا ایک ہی دین ہونے کے باوجود ان کی شریعتوں میں فرق ہونا، تو یہ بھی جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی انہوں نے نہیں مانا۔ حالانکہ یہ اگر یہ والی بات ہے نا تو یہ بھی ان کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو ایسے تو بہت سے انبیاء کرام تھے، شعیب علیہ السلام بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی تھا اس وقت میں، یا کچھ اور بھی ایسے انبیاء کرام جو ایک ہی وقت میں بہت سے انبیاء کرام تھے، لیکن شریعتوں میں کیا تھا، فرق تھا۔ یہ اعتراض تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر یہ اعتراض اس سے نہیں کرتے، وہ کہتے کہ وہ اسرائیلی تھے۔ تو پھر جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہاں پر چلو شریعت میں فرق تھا اور وہ اسرائیلی تھے، وہ اسرائیلی ہونے کی بنا پر آپ نے ان کو نبی مانا، تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے زکریا کو کیوں نہیں مانا؟ آپ نے یحییٰ علیہ السلام کو کیوں؟ اس کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا مختلف نبیوں سے مختلف رویہ اختیار کرنا۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مختلف رویہ یہ تھا کہ ان کو کلمہ تکلیمہ، یعنی کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کوہ طور پر بلایا، تو آپ علیہ السلام کو انہوں نے بلایا کدھر؟ معراج پر بلایا۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ کیا نام ہے اس کا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الگ رویہ تھا۔ تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا الگ رویہ تھا، تو یہ بھی ان کے ایک تھا کہ مختلف اللہ تعالیٰ کا مختلف نبیوں سے مختلف رویہ اختیار کرنا۔ نمبر 5، حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان کا